دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے پودے کا جائزہ لے رہے ہیں جس کی کافی شہرت ہے نا؟ جی بالکل۔ اسے معجزاتی درخت بھی کہا جاتا ہے، یعنی مورنگا۔ جی ہاں، یہ نام تو کافی بڑا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو مواد ہمیں ملا ہے وہ اس نام کی کتنی حمایت کرتا ہے۔ بالکل، مورنگا یعنی سائنسی نام تو اس کا مورنگا اولیفیرا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جنوبی ایشیا اور افریقہ کا پودا ہے۔ اچھا۔ لیکن اب تو خیر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، خاص طور پر اس کے روایتی استعمال اور صحت کے فائدوں کی وجہ سے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا، وہ انہی ذرائع پر مبنی ہے جو مضامین اور تحقیقی رپورٹس ملی ہیں، ان میں ان فائدوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ان ذرائع سے اہم باتیں، دلچسپ معلومات نکالی جائیں، خاص طور پر صحت اور پھر مردانہ جنسی صحت پر مورنگا کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ جی، گہرائی میں جائزہ لینا۔ صرف خلاصہ نہیں بلکہ تفصیل سے بات کرنا۔ بالکل، اور اسی گہرائی میں جانے سے پہلے نا ایک بہت اہم بات، جی، یہ ساری معلومات صرف آپ کہہ لیں تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں، اسے طبی مشورہ بالکل نہ سمجھا جائے۔ یہ بہت ضروری وضاحت ہے۔ جی، کوئی بھی سپلیمنٹ ہو، مورنگا ہو یا کچھ اور، استعمال سے پہلے خاص طور پر اگر کوئی پہلے سے بیمار ہے یا دوائیں لے رہا ہے تو ڈاکٹر سے ضرور پوچھیں۔ لازماً اپنے معالج سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جیسے امریکہ میں FDA ہے، ہاں، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، جی، وہ عام طور پر سپلیمنٹس کی وہ حفاظت یا اثر کی ویسی نگرانی نہیں کرتی جیسے دواؤں کی کرتی ہے۔ صحیح، تو یہ ذمہ داری استعمال کرنے والے کی ہے۔ بالکل۔ چلیں، یہ وضاحت ہو گئی، اب آتے ہیں اس معجزاتی درخت کے ممکنہ فوائد کی طرف۔ ذرائع میں سب سے پہلے ذکر ہے اینٹی آکسیڈنٹس کا۔ یہ تو آج کل بہت سننے میں آتا ہے، مورنگا میں کیا خاص بات ہے؟ خاص بات ہے اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کی قسمیں اور مقدار۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مورنگا میں کئی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جیسے کورسیٹن ہے، اچھا، اور کلوروجینک ایسڈ، یہ نام شاید سنے ہوں۔ کلوروجینک ایسڈ، یہ کافی میں بھی ہوتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل، یہ وہی ہے۔ کوئرسیٹن بلڈ پریشر میں مدد دے سکتا ہے، اور کلوروجینک ایسڈ وہ کھانے کے بعد بلڈ شوگر لیول کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور یہ اینٹی آکسیڈنٹس کرتے کیا ہیں؟ یہ جسم میں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں نا، غیر مستحکم مالیکیولز، جی، جو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بالکل، یہ ان کو بے اثر کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فری ریڈیکلز ہی وہ چیزیں جو خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جن سے عمر بڑھنے کا عمل اور بیماریاں جڑی ہیں؟ جی وہی ہیں۔ یہ آکسیڈیٹو سٹریس پیدا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ یہ خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اور پھر دل کی بیماریاں، کینسر اور دوسری دائمی بیماریاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مورنگا کے اینٹی آکسیڈنٹس اس نقصان دہ عمل کو وہ کم کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حفاظتی ڈھال کی طرح ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک آدھ اینٹی آکسیڈنٹ نہیں، بلکہ ان کا مجموعہ ہے جو مل کر کام کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اینٹی آکسیڈنٹس کے علاوہ ذرائع اس کی سوزش کم کرنے والی خصوصیات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اسی آکسیڈیٹو تناؤ سے جڑا ہے؟ کچھ حد تک ہاں۔ دیکھیں، سوزش ویسے تو جسم کا ایک قدرتی رد عمل ہے، چوٹ لگے یا انفیکشن ہو۔ جی، لیکن جب یہ دائمی ہو جائے، یعنی لمبے عرصے تک رہے، تو یہ خود ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ جیسے گٹھیا وغیرہ میں ہوتا ہے۔ بالکل، گٹھیا، دل کی بیماری، یہاں تک کہ موٹاپے سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مورنگا میں نا آئسوتھائیونائڈس جیسے مرکبات ہیں۔ آئسوتھائیوسائنیٹس؟ جی، ان میں سوزش کم کرنے کی خصوصیات دیکھی گئی ہیں۔ لیبوریٹری اور جانوروں پر جو تحقیق ہوئی ہے، اس میں ان مرکبات نے سوزش پیدا کرنے والے مالیکیولز کو کم کیا ہے۔ تو مطلب یہ ان لوگوں کے لیے ممکنہ طور پر مددگار ہو سکتا ہے جنہیں جوڑوں کا درد یا دوسری سوزش والی تکلیفیں ہیں؟ امکان تو ہے، لیکن وہی بات، زیادہ تر ثبوت ابھی ابتدائی ہیں یا جانوروں پر مبنی تحقیق سے ہیں۔ سمجھ گئی۔ لیکن یہ ایک امید افزا پہلو ضرور ہے۔ اور پھر مورنگا کو غذائیت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت سنا ہے۔ کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ کون سے غذائی اجزاء خاص طور پر زیادہ ہے؟ بالکل، اس کے پتے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، حیران کن حد تک غذائیت سے بھرپور ہیں۔ اچھا، ان میں وٹامن سی ہے جو امیونٹی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ وٹامن اے ہے بیٹا کیروٹین کی شکل میں، آنکھوں اور جلد کے لیے اہم۔ پوٹاشیم ہے، کیلشیم، آئرن۔ ارے واہ، آئرن بھی، یعنی خون کی کمی میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور پروٹین بھی مناسب مقدار میں ہے۔
یہ خاص طور پر ان علاقوں کے لیے بہت اہم ہے جہاں غذائی قلت ہے، کیونکہ یہ سستے میں اچھی خاصی غذائیت دے دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک لمبی فہرست ہے۔ مطلب یہ صرف بیماریوں سے بچاؤ نہیں بلکہ روزمرہ کی توانائی اور صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ذرائع میں بلڈ شوگر کنٹرول کا بھی ذکر ہے، اس بارے میں کیا تفصیل ہے؟ جی، یہ ایک اور اہم پہلو ہے۔ کچھ مطالعات ہوئے ہیں جانوروں پر بھی اور انسانوں پر چھوٹے پیمانے پر، جن سے یہ اشارہ ملا ہے کہ مورنگا بلڈ شوگر لیول کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ خیال یہ ہے کہ اس میں موجود مرکبات، شاید وہی آئسوتھائیوسائنیڈز جن کا پہلے ذکر ہوا، وہ انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتے ہیں، یا شاید انسولین بننے کے عمل پر اثر ڈالتے ہوں۔ اچھا۔ ایک چھوٹے سے مطالعے میں ذیابیطس کے مریضوں نے جب مورنگا پاؤڈر استعمال کیا تو ان کے بلڈ شوگر میں کچھ کمی دیکھی گئی۔ لیکن یہ حتمی نہیں ہے؟ نہیں، ابھی حتمی نہیں، اس پر مزید بڑی اور آپ کہہ لیں معیاری تحقیق کی ضرورت ہے۔ لیکن پھر بھی ذیابیطس کے مریضوں یا جنہیں اس کا خطرہ ہے ان کے لیے ایک دلچسپ نکتہ تو ہے۔ یقیناً۔ دل کی صحت کے بارے میں کیا شواہد ہیں؟ دل کی صحت کے لیے ممکنہ فائدے کئی طرح سے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہی اینٹی آکسیڈنٹس اور سوزش کم کرنے والی بات، جی، وہ دل کی حفاظت لئے اہم ہے۔ پھر کچھ جانوروں پر تحقیق اور ابتدائی انسانی مطالعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مورنگا شاید کولیسٹرول لیول بہتر کرنے میں مدد کرے۔ کون سا والا کولیسٹرول، اچھا یا برا؟ خاص طور پر برا کولیسٹرول یعنی LDL، اسے کم کرنے میں۔ اچھا۔ اور بلڈ پریشر پر بھی ممکنہ طور پر مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں، شاید وہ کیورسٹن کی وجہ سے ہوں۔ تو یہ سب مل کر دل کی بیماری کا خطرہ کم کر سکتے ہیں؟ امکان تو یہی ہے۔ واہ، یہ تو کافی فائدے نظر آ رہے ہیں۔ جگر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذرائع اس کی حفاظت کا کیسے ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں، جگر تو ہمارے جسم کا وہ صفائی کا مرکز ہے نا۔ جی، ڈی ٹاکس سینٹر۔ بالکل، یہ مسلسل زہریلے مادے اور فضلہ صاف کرتا رہتا ہے، تو آکسیڈیٹیو تناؤ جگر کے خلیوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مورنگا کی جو اینٹی آکسیڈنٹ صلاحیت ہے، خاص طور پر پولی فینولز کی وجہ سے، وہ جگر کو اس نقصان سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اچھا۔ جانوروں پر تحقیق میں دیکھا گیا کہ مورنگا کا استعمال جگر کو کچھ دواؤں یا زہریلے مادوں سے ہونے والے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یعنی یہ اندرونی صفائی اور حفاظت میں مددگار ہے؟ جی، یہ جگر کے قدرتی صفائی کے عمل میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم روزمرہ کے کاموں پر آئیں، جیسے نظام ہضم، اس پر کیا اثرات بتائے گئے ہیں؟ نظام ہضم کے لیے مورنگا دو طرح سے مفید ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ڈائٹری فائبر ہوتا ہے۔ فائبر تو قبض وغیرہ کے لیے اچھا ہے؟ بالکل، آنتوں کی حرکت کو منظم رکھتا ہے، قبض سے بچاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مورنگا میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات بھی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ وہ آنتوں میں جو صحت مند بیکٹیریا کا توازن ہوتا ہے اسے برقرار رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں، اور جو نقصان دہ جراثیم ہیں جیسے ایچ پائلوری، جو معدے کا السر کرتا ہے؟ جی وہی، یا کینڈیڈا فنگس، ان کی افزائش کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ زبردست۔ جلد اور بالوں کے لیے بھی اس کا ذکر سنا ہے۔ کیا یہ صرف لگانے والی چیزوں میں ہوتا ہے یا کھانے سے بھی فرق پڑتا ہے؟ دونوں طرح سے۔ اس کے بیجوں کا تیل نکلتا ہے، بین آئل کہتے ہیں۔ بین آئل؟ جی، وہ جلد اور بالوں کے لیے بہت اچھا موئسچرائزر مانا جاتا ہے۔ بہت سی کاسمیٹک مصنوعات میں استعمال ہوتا ہے۔ جلد کو نرم کرتا ہے، بالوں کو چمک دیتا ہے، لیکن اندرونی طور پر مورنگا کھانا بھی جلد کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں جو وٹامنز ہیں، خاص طور پر اے اور سی اور اینٹی آکسیڈنٹس، وہ جلد کے خلیوں کی مرمت میں، کولیجن بننے میں۔ کولیجن تو جلد کے لیے بہت ضروری ہے؟ جی ہاں، اور عمر بڑھنے کے جو ظاہری اثرات ہیں انہیں کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور دماغی صحت، یہ تو آج کل بہت اہم موضوع ہے۔ کیا مورنگا کا اس میں بھی کوئی کردار ہے؟ جی، یہ ایک آپ کہہ لیں ابھرتا ہوا تحقیقی شعبہ ہے۔ اچھا۔ وہی آکسیڈیٹیو تناؤ دماغی خلیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کا تعلق یادداشت کی کمزوری، الزائمر اور دوسرے اعصابی مسائل سے جڑا جاتا ہے۔ مورنگا میں وٹامن سی اور ای جیسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں جو دماغ کو اس نقصان سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ دماغ کی حفاظت کرتا ہے؟ جانوروں پر تحقیق میں تو نیورو پروٹیکٹیو اثرات دیکھے گئے ہیں، یعنی اعصابی نظام کی حفاظت کرنے والے۔
یہ بھی خیال ہے کہ یہ دماغ میں سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز کا لیول بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ تو موڈ اور یادداشت کے لیے اہم ہے نا؟ بالکل، لیکن وہی بات، انسانوں پر ابھی مزید تحقیق ہونی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو عمومی صحت کے فوائد کا ایک بڑا متاثر کن جائزہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جس کا ذرائع میں خاص ذکر ہے، یعنی مردانہ جنسی صحت پر مورنگا کے ممکنہ اثرات۔ جی یہاں ذرائع شروع میں ہی کہہ رہے ہیں کہ تحقیق محدود ہے۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مردانہ جنسی صحت کے حوالے سے مورنگا پر جو زیادہ تر تحقیق ہے نا، وہ یا تو جانوروں پر ہوئی ہے یا پھر لیبارٹری میں خلیوں پر، یعنی ان وٹرو؟ جی ان وٹرو۔ انسانوں پر بڑے کنٹرول کلینیکل ٹرائلز ابھی بہت کم ہیں، اس لیے ان نتائج کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ کچھ اشارے تو دیتے ہیں نا؟ بالکل، مستقبل کی تحقیق کے لیے دلچسپ راہیں کھولتے ہیں، اور زیادہ تر ممکنہ فوائد کا تعلق پھر وہی مورنگا کی اینٹی آکسیڈنٹ اور خون کی روانی بہتر کرنے والی خصوصیات سے جوڑا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عضو تناسل کی خرابی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن یا ای ڈی کی۔ ذرائع کے مطابق مورنگا اس میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ ای ڈی کا تعلق اکثر خون کی روانی کے مسائل سے ہوتا ہے۔ ایستادگی یعنی اریکشن کے لیے عضو تناسل میں خون کا صحیح بہاؤ ضروری ہے۔ جی، مورنگا میں پولی فینولز جیسے مرکبات ہیں جو نائٹرک آکسائڈ یعنی NO کی پیداوار بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ؟ جی، یہ خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے، انہیں پھیلاتا ہے، جسے ویسو ڈائلیشن کہتے ہیں۔ اس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، جانوروں پر تحقیق میں مورنگا ایکسٹریکٹ نے عضو تناسل کے پٹھوں کو آرام دینے اور خون کی روانی بہتر کرنے میں مدد کی۔ یہ بالکل ویسا ہی بنیادی میکانزم ہے جس پر ای ڈی کی کچھ مشہور دوائیں بھی کام کرتی ہیں۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک پودے میں یہ صلاحیت ہو سکتی ہے۔ کیا اس کے شہوت انگیز یعنی ایفروڈیزیاک اثرات کا بھی کوئی ثبوت ہے؟ روایتی طور پر تو مورنگا کو کچھ ثقافتوں میں شہوت انگیز سمجھا جاتا رہا ہے۔ اچھا، جانوروں پر کچھ تحقیق نے اس خیال کو تھوڑی تقویت دی ہے۔ ان مطالعات میں مورنگا کے استعمال سے جانوروں میں جنسی رویے اور کارکردگی میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر اس کا تعلق دماغ میں ڈوپامین جیسے نیورو ٹرانسمیٹر پر اثر سے ہو۔ ڈوپامین تحریک اور لذت کے احساس میں کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی جانوروں پر ہے؟ جی، یہ جانوروں کے ماڈلز ہیں، انسانوں پر اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیسٹوسٹیرون کی سطح پر اس کے اثرات یہ بھی مردانہ صحت کے لیے بہت اہم ہارمون ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کچھ جانوروں اور انسانوں پر ہوئے چھوٹے مطالعات میں مورنگا پتی پاؤڈر کے استعمال اور ٹیسٹوسٹیرون لیول میں معمولی اضافے کے درمیان ایک تعلق پایا گیا ہے۔ معمولی اضافہ؟ جی، ایک اور دلچسپ پہلو ہے ٹیسٹوسٹیرون اور کورٹیزول کا تناسب۔ کورٹیسول؟ یہ تو سٹریس ہارمون ہے نا؟ بالکل، دائمی تناؤ کورٹیسول کو بڑھاتا ہے اور بڑھا ہوا کورٹیسول ٹیسٹوسٹیرون کو کم کر سکتا ہے۔ اوہ، چونکہ مورنگا میں اینٹی آکسیڈنٹ اور ممکنہ طور پر تناؤ کم کرنے والی خصوصیات ہیں، تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تناؤ کو قابو میں رکھنے میں بالواسطہ طور پر صحت مند ٹیسٹوسٹیرون لیول کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ آج کل کی زندگی میں تناؤ تو بہت ہے، تو یہ تعلق واقعی اہم ہے۔ جی، مردانہ زرخیزی یعنی میل فرٹیلیٹی، اس حوالے سے کیا تحقیق سامنے آئی ہے؟ مردانہ زرخیزی کا تعلق زیادہ تر سپرم کی صحت سے ہوتا ہے۔ ان کی تعداد، ان کی حرکت یعنی موٹیلیٹی۔ جی، آکسیڈیٹو تناؤ اسپرم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور ان کی کارکردگی کو خراب کر سکتا ہے۔ تو مورنگا یہاں کیسے مدد کرتا ہے؟ اس کے پتوں اور بیجوں میں جو وٹامن سی، ای اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں نا، وہ اس آکسیڈیٹو نقصان سے بچاؤ فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، جانوروں پر جو تحقیق ہوئی ہے، خاص طور پر چوہوں اور خرگوشوں پر، اس کے نتائج کافی حوصلہ افزا ہیں۔ ان میں مورنگا کے استعمال سے اسپرم کی تعداد، حرکت اور مجموعی کوالٹی میں بڑھوتری دیکھی گئی ہے۔ یہ تو ان جوڑوں کے لیے بہت امید افزا بات ہو سکتی ہے جو اولاد کے خواہش مند ہیں۔ جی، ممکنہ طور پر۔ آخر میں پروسٹیٹ کی صحت کا ذکر بھی ہے ذرائع میں، اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ پروسٹیٹ کی صحت عمر بڑھنے کے ساتھ مردوں کے لیے ایک اہم مسئلہ بن جاتی ہے۔ دو بڑے مسئلے ہیں، ایک بی پی ایچ یعنی پروسٹیٹ غدود کا بڑھ جانا، جس سے پیشاب میں رکاوٹ آتی ہے۔ جی، اور دوسرا پروسٹیٹ کینسر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مورنگا کے بیجوں میں سلفر والے مرکبات ہوتے ہیں، گلوکوسینومیٹس۔ گلوکوسینولیٹس؟ جی،
लेबॉरेटरी यानी टेस्ट ट्यूब मुतालियात में इन मुरक्कबात ने प्रोस्टेट कैंसर के खुलियों की नशोनुमा को सुस्त करने की सलाहियत दिखाई है। ओह, और चूहों पर तहकीक में मोरिंगा एक्सट्रैक्ट ने बीपीएच में प्रोस्टेट के बढ़ने और सोजिश को भी कम किया। लेकिन ये भी इब्तिदाई नताइज है। बिल्कुल, ये इब्तिदाई हैं, लेकिन प्रोस्टेट सेहत के लिए मोरिंगा की मुमकिना अहमियत की तरफ इशारा ज़रूर करते हैं। ठीक है, ये तमाम मुमकिना फ़वाइद जानने के बाद अब अमली सवाल आता है कि अगर कोई मोरिंगा इस्तेमाल करना चाहे तो कैसे करें? ज़राए क्या तरीके बताते हैं? मोरिंगा इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। सबसे आम शायद इसका पाउडर है। जो पत्तों से बनता है? जी, खुश्क पत्तों को पीस कर बनाया जाता है। इसका जायका थोड़ा घास जैसा या पालक जैसा होता है। अच्छा, उसे आसानी से स्मूदीज, जूस, दही, सूप या सालन में मिला सकते हैं। कुछ लोग पानी में घोलकर पीते हैं या सलाद पर छिड़क लेते हैं। कितनी मिकदार में लेना चाहिए? ज़राए ये तजवीज़ करते हैं कि कम मिक़दार से शुरू करें, जैसे रोज़ाना आधा या 1 चाय का चम्मच। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बर्दाश्त के मुताबिक बढ़ाएं। शायद रोज़ाना 2 से 4 चाय के चम्मच तक, लेकिन ये हर एक के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। पाउडर के अलावा कोई और ऑप्शन अगर किसी को जायका पसंद ना आए? हाँ, जायका कुछ लोगों को नागवार लग सकता है, इसीलिए मिलाना बेहतर है। जिन्हें पाउडर पसंद नहीं, उनके लिए कैप्सूल भी आते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा आसान है। जी, इस्तेमाल में आसान है। उनमें पाउडर होता है या कभी-कभी मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट। कुछ माहिरीन कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट शायद जिस्म में बेहतर जज्ब होता है। और चाय? जी, मोरिंगा की चाय भी बनती है। खुश्क पत्ते या पाउडर को गर्म पानी में थोड़ी देर भिगोकर छान ले। ये कैफीन फ्री होती है। सही। और ताज़ा पत्ते? हाँ, दुनिया के कुछ हिस्सों में जहाँ ये आसानी से मिलता है, ताज़ा पत्तों को सब्जी की तरह पकाते हैं, जैसे पालक। और वो लंबी फलीरें जो होती हैं, ड्रम स्टिक्स? जी, ड्रम स्टिक्स। इनके अंदर जो बीज होते हैं ना, उन्हें भी मटर की तरह पका सकते हैं या नट्स की तरह भून कर खा सकते हैं। वाह, इस्तेमाल के तो काफ़ी तरीके हैं। लेकिन अब आते हैं अहम बात पर। किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले उसके मुमकिना खतरात और एहतियात जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा इस बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही अहम नुक्ता है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी एहतियात हमल से मुताल्लिक है। जी? हामला ख़वातीन को मोरिंगा की जड़, छाल या फूल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों? उनमें ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो बच्चादानी में सुकड़ाव पैदा कर सकते हैं और इसकाते हमल यानी मिसकैरेज का बाइस बन सकते हैं। ओह खुदाया, ये तो बहुत संजीदा बात है। जी, और पत्तों के हवाले से हमल में हिफाजत पर ज़्यादा मुस्तनद मालूमात नहीं है, तो बेहतर यही है कि हामला ख़वातीन या दूध पिलाने वाली माएँ एहतियात करें और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। ठीक है। खुराक के हवाले से कोई एहतियात ज़्यादा खाने से क्या हो सकता है? जी, अगरचे मोरिंगा आमतौर पर महफूज समझा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में, ख़ास तौर पर पाउडर, कुछ लोगों में मैदे के मसाइल पैदा कर सकता है। जैसे मतली, पेट फूलना, गैस या पेट खराब होना। इसलिए हमेशा कम मिकदार से शुरू करना और तजवीज़ करदा मिकदार से ज़्यादा ना लेना बेहतर है। और क्या ये दूसरी दवाओं के साथ कोई मसला कर सकता है? जी हाँ, ये एक और अहम पहलू है। मोरिंगा कुछ दवाओं के साथ वो तामुल कर सकता है, यानी इंटरेक्ट कर सकता है। किन दवाओं के साथ? ज़राए ख़ास तौर पर 3 किस्म की दवाओं का जिक्र करते हैं जिनके साथ एहतियात लाजमी है। कौन सी? एक तो थायराइड की दवाएं। मोरिंगा खुद थायराइड फंक्शन पर असर डाल सकता है, तो अगर कोई थायराइड की दवा ले रहा है तो डॉक्टर से पूछना ज़रूरी है। दूसरा? दूसरी ज़ियाबतीस की दवाएं। चूंकि मोरिंगा ब्लड शुगर कम कर सकता है, इसे ज़ियाबतीस की दवाओं के साथ लेने से ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ये खतरनाक हो सकता है। जी हाँ। और तीसरी है हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं। मोरिंगा ब्लड प्रेशर भी कम कर सकता है, तो अगर इसे हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं के साथ लिया जाए तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो इन तीनों सूरतों में डॉक्टर से मशवरा लाजमी है। बिल्कुल। और इनके अलावा भी दूसरी दवाओं के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, तो अगर कोई भी दवा मुस्तकिल बुनियादों पर ली जा रही हो तो मोरिंगा शुरू करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो खुलासा ये हुआ कि मुमकिना फ़वाइद तो बहुत है, लेकिन एहतियात भी उतनी ही ज़रूरी है। एक बार फिर वही बात दोहराई जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, ये मालूमात सिर्फ आगाही के लिए थीं। ये तिब्बी मशवरा हरगिज़ नहीं है।
मोरिंगा को अपने मामूलात में शामिल करने का फैसला हमेशा अपने डॉक्टर या सेहत की देखभाल करने वाले के मशवरे से ही करें। जी, क्योंकि वो आपकी सेहत की हालत और दूसरी दवाओं को बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, वो बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश कम करने वाली खुसूसियात हैं। जी, और ब्लड शुगर दिल, जिगर, हाजमे, जिल्द और यहाँ तक कि दिमागी सेहत के लिए भी मुमकिना फवाइद रखता है। और फिर हमने मर्दाना जिनसी सेहत से मुतालिक इब्तिदाई लेकिन दिलचस्प तहकीक पर भी बात की, जैसे ईडी, लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन, ज़रख़ीज़ी और प्रोस्टेट सेहत के हवाले से। बिल्कुल, साथ ही हमने इस्तेमाल के तरीके और बहुत अहम एहतियाती तदाबीर और मुमकिना खतरात को भी समझा, खास तौर पर हमल और दवाओं के साथ तामुल के हवाले से। तो इन तमाम मालूमात की रोशनी में आखिर में एक सवाल जहन में आता है जिस पर गौर किया जा सकता है। ये सवाल हमारे फराहम करदा मवाद से ही उभरता है। जी, मोरिंगा जैसे रिवायती इलाज जिनके पीछे सदियों का तजुर्बा तो है, लेकिन जदीद साइंसी सबूत अभी पूरी तरह सामने नहीं आ रहे या आ रहे हैं, उन्हें आज के सेहत की देखभाल के निज़ाम में कैसे बेहतर तौर पर शामिल किया जा सकता है, ये एक अहम सवाल है। ताकि उनके मुमकिना फ़वाइद से महफूज तरीके से फ़ायदा उठाया जा सके और साथ ही गैर ज़रूरी ख़तरात से भी बचा जा सके। ये एक पेचीदा सवाल है, लेकिन इस पर सोचना